بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ جناب آج ہے 22 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج سب سے پہلے جو خبر ہے وہ کرونا وائرس سے متعلق ہے، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم نے اور حکومت نے صحیح فیصلے نہ کیے تو پھر جناب یہ وبا خوفناک حد تک پھیل سکتی ہے، اور اس کے لیے آج انتہائی سینسیبل ڈاکٹرز آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ خدا کے لیے گورنمنٹ، تاجر برادری اور علماء کرام ہوش کے ناخن لیں اور غلط فیصلے نہ کریں۔ ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کے عوام وہ خوفناک مناظر دیکھیں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ریزن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب اب 500-600 ڈیلی آنا شروع ہو گئے ہیں پازیٹیو کیسز، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اگر یہ اسی طرح بڑھتی رہی تو مئی کے مڈ میں یعنی کہ سیکنڈ اور تھرڈ ویک میں یہ تعداد 70,000 ہو سکتی ہے۔ 70,000، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر باری کہہ رہے ہیں۔ انڈس ہاسپٹل کے CEO ہیں کراچی کے، اور آج تمام ڈاکٹرز نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کی نوبت کیوں آئی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس وقت جناب ملک بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور کل 9,500 تھی اور آج یہ 10,069 ہو گئی ہے، اور تعداد میں اضافہ ہوا ہے 564 کا۔ اور آج پھر سب سے زیادہ نمبر تھا جناب اموات کا، وہ ہے 17 ہوئی ہیں اموات، اور 197 سے 17 کا اضافہ ہوا 214، یعنی ڈبل سینچری میں ہم جا رہے ہیں ڈیتھ کے معاملے میں۔ اور پنجاب میں کرونا وائرس کی تعداد 4,331 ہو چکی ہے، اموات 51 ہیں، اور پنجاب کی جیلوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، 97 ہو چکی ہیں۔ لاہور 698، قصور میں 51 ہیں، شخوپورہ میں 18 ہیں، راولپنڈی میں 190 ہیں، جہلم میں 37 ہیں، اٹک میں 11 ہیں، گجرانوالہ 82 ہیں، سیالکوٹ 59 ہیں، گجرات 165 ہیں، حافظ آباد 12، منڈی بہاؤالدین 12، ملتان 35، وہاڑی 35، فیصل آباد 52، چنیوٹ 11، جھنگ 36، رحیم یار خان 62، سرگودا 26، میاں والی 12، بہاول نگر 8، بہاولپور 11، ڈی جی خان 24۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری ڈیٹیل، کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا ہو۔ یہ پنجاب کے تمام اضلاع ہیں اور جن کے نمبرز ہیں، یہ ہر شہر میں کرونا موجود ہے، اور ٹیسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ اور یہ تعداد کیوں بڑھ رہی ہے؟ تعداد اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اگین بار بار ہم جو کہہ رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہم خوش ہو رہے تھے، اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے پاکستان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی اس لیے ہوتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہدایات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں بتائیں، قرآن مجید میں احتیاط بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ مجھ پہ توکل کب کرنا چاہیے، پہلے انتظامات کریں، احتیاطیں کریں، اس کے بعد پھر مجھ پہ توکل کریں، یہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں۔ اور جب تک ہم احتیاطیں کرتے رہے، لاک ڈاؤن پہ سختی سے عمل کیا، سوشل ڈسٹینس پہ عمل کیا، تو صورتحال کنٹرول میں تھی۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ کراچی میں تاجروں نے باقاعدہ چیلنج کیا اسٹیٹ کو، کہ بس الٹیمیٹم دینا شروع کر دیے، 2 اریسٹ بھی ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم بس 1 رمضان سے ہر صورت میں اپنا کاروبار بحال کریں گے، شروع کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ خاص طور پہ کیونکہ یہ کراچی میں چیز ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے،
اس کی وجہ ہے کہ کراچی خاص طور پہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک دہشت گرد جو بیرونی ایجنڈے پر تھا وہ اس وقت نرغے میں ہے، اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور وہ ایک انڈر ورلڈ کی طرح کراچی کو چلا رہا تھا، اور آج کل وہ پھنسا ہوا ہے، مرڈر کیس میں بھی پھنسا ہوا ہے، ادروائز بھی پھنسا ہوا ہے، اور دوسری مغربی ملک میں بیٹھا ہے۔ تو اس دہشت گرد کا نیٹ ورک ابھی بھی کراچی میں موجود ہے، اور کیونکہ بھارتی خفیہ ایجنسی بھی اس میں ملوث، آپ کو پتہ ہے کہ کلبھوشن جو ہے وہ پکڑا گیا تھا۔ کلبھوشن نے کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ ایران میں وہ بیٹھ کے آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، جال میں اس کو گھیرا گیا، اور اس نے یہ تسلیم کیا، پھر پاکستان میں اس کو اریسٹ کیا، اور اس نے تسلیم کیا کہ اس کا جو نیٹ ورک ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا، وہ سرونگ آفیسر ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کا کام یہ تھا کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبل کرنا، کراچی کو ڈیسٹیبل کرنا۔ ایم کیو ایم اس کے ساتھ اس وقت کی ملی ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کراچی میں ابھی بھی ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ موجود ہے، اس کا نیٹ ورک موجود ہے، انڈر گراؤنڈ ہیں کچھ لوگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ پولیس کا ایک افسر گرفتار ہو گیا جو ایم کیو ایم لندن کے لیے کام کر رہا تھا، اس کے گھر سے گرنیڈ برآمد ہوئے ہیں۔ مزید اس نے انکشافات کیے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بیرونی ایجنڈے پہ اور غیر ملکی خفیہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھا، اور کیسے کیسے اس کے ہو رہے تھے، اس نے یہ انکشافات کیے ہیں۔ اور اب کراچی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی پاکستان کا دل و جان ہے، اور سب سے بڑا سٹی ہے آبادی کے اعتبار سے، اور اگر کراچی خدا نہ خواستہ بے قابو ہوتا ہے، اموات ہوتی ہیں، تو حشر نشر ہو جائے گا، اور پاکستان کو ایک بار پھر ڈیسٹیبل کرنے کے لیے یہ ایلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ انریسٹ پیدا کیا جائے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے۔ ڈاکٹرز اس وقت میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے علماء کرام بھی ریویو کریں، حکومت بھی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے، اور نماز تراویح کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کو واپس لے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امام حرمین ہیں، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف، دونوں کے امام وہ ہیں قاری سدیس صاحب۔ وہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب نماز تراویح سعودی عرب میں نہیں ہوں گی، صرف امام ہوں گے، حفاظ کرام ہوں گے، اور بالکل آفیشیل سٹاف ہوگا حرم شریف کا، دونوں حرمین کا، وہی سوشل ڈسٹنس کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ سنت زندہ رکھی جائے گی حرمین میں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کی دیگر مساجد میں سنت زندہ رہے گی، لیکن باقی لوگ گھروں میں نماز تراویح ادا کریں۔ یہ سعودی عرب ہے، اسی طریقے سے یو اے ای ہے، کویت ہے، قطر ہے، مسلم ممالک سارے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں چند علماء جو ہیں وہ یہ بات نہیں مان رہے۔ تو ایک طرف علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا، دوسری طرف تاجر برادری نے کیا، اور جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی یا خود ہو گئی، جیسے ہی اس پہ حکومت نے بھی تھوڑا سا ہاتھ کھینچا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب کہ کیسز بڑھنے لگ گئے۔ اب ڈاکٹرز کا جو رائے ہے، ڈاکٹرز کی رائے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ میں تعداد اس وقت جناب 3373 ہو چکی ہے، اموات 69 ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں 495 ہے، اموات 6 ہیں، صحت یاب 167 ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1400 لوگ ہیں پازیٹیو کیس، اموات 80 ہیں اور 335 ہیں صحت یاب مریض۔ گلگت بلتستان میں 283 ہیں، اموات 3 ہیں، صحت یاب مریض 198 ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 194 ہیں، پازیٹیو کیس، اموات 3 ہیں، صحت یاب 198 ہیں۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس 51 ہے، اموات کوئی نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتا دوں ڈاکٹرز کے پاس، میں اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں۔ آج ہی F7 میں ایک مسجد میں وہی اگین کوتاہی
کوتاہی کریں گے تو خمیازہ بھگتنا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا وائرس ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، عذاب ہے، اس سے بچنا ہے، دعائے استغفار کر کے بچنا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ آگ میں کودیں گے تو ظاہر ہے آتش نمرود میں کود پڑا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کوئی خدا نہ خواستہ، ظاہر ہم عام انسان ہیں، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو ہو گئی تھی۔ ہم خود ہی اگر دیوار سے چھلانگ لگائیں گے تو ٹانگیں تک ٹوٹیں گی۔ تو یہ چیز ہے جناب۔ آج ہاسپٹل کا نا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بعد 7 پازیٹیو کیس نکلے ایک ہی مسجد کے جناب خطیب تھے، امام صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے والد صاحب کے جنازے میں گئے، ان کی تدفین کی، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے، واپس آئے، نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا، وہ طبیعت خراب ہوئی، چیک کروایا، 1 2 3 4 5 6 7 پازیٹیو 8 پازیٹیو کیس آ گئے، باقی ٹیسٹ ابھی کیے جا رہے ہیں، مسجد کو سیل کیا گیا، مدرسے کو سیل کیا گیا، تو یہ چیز ہے۔ تو صورتحال اس حد تک خوفناک ہے، خطرناک ہے، لیکن جناب ابھی آج پھر ڈاکٹرز آئے ہیں میدان میں، اور ڈاکٹرز نے آ کے یہ متنبع کیا ہے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ نے، بلکہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اپنے ذمے لیتے ہیں، جو اس کا ثواب ہوگا، گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ سروس بالکل ہے ہی نہیں۔ امریکہ میں اس وقت 45,300 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، اٹلی میں 25,000 ہو چکی ہیں، اسپین میں 22,000، فرانس میں 21,000، برطانیہ میں 17,300۔ تو یہ تعداد اس حد تک خوفناک ہے، اور ان کا سارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ تو اگین یہ سچویشن گمبھیر ہے، خطرناک ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اور تاجر بھی سوچیں، علماء کرام بھی سوچیں، کیونکہ نماز تراویح کے بارے میں جی میں آپ کو احادیث میرے پاس موجود ہیں، احادیث میں نے یہ نکالی ہیں، احادیث ہیں صحیح بخاری شریف کی۔ کل میں انشاءاللہ آپ کو نا باقاعدہ احادیث پڑھ کے سناؤں گا کہ نماز تراویح کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، ان کی کیا سنت تھی۔